السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر لیا، آپ نے سارے ارکان، سارے مناسک کر لیے اور طواف وداع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیر غم نامی تالاب کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے خطبہ دیا، جس میں فرمایا: لوگوں، در حقیقت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں، ایک بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلدی ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سرخم تسلیم کر دوں۔ میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، یعنی ہم سب کو اللہ کے سامنے ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی، ساری باتیں ہم تک پہنچا دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں محمد اس کے بندے اور رسول ہوں، اور یہ کہ جنت اور دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: بے شک ہم ان باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، آپ گواہ رہیے گا۔ پھر فرمایا: لوگوں، قرآن پر جمے رہنا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے، جس میں ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سب آ گئیں۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار ہیں، اور جو علی کا مددگار ہوگا میں بھی اس کا مددگار ہو جاؤں گا، اور اے اللہ تو بھی اس کا مددگار ہو جانا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھنا، جو اس سے محبت رکھے یا الہی تو بھی اس سے محبت رکھنا، جو ان سے بغض رکھے تو یا اللہ تو بھی ان سے بغض رکھنا، جو ان کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کرنا، اور جو ان کی مدد فرمائے یا اعانت کرے تو بھی ان کی مدد اور اعانت فرمانا، جو بھی انہیں رسوا کرے یا الہی تو بھی انہیں رسوا کرنا، یہ جہاں بھی ہوں تو حق اور صداقت کو ان کا ساتھی بنائے رکھنا۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر کی، اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات کہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہ کو اس تنہا نے شکست دے دی۔ پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سن 11 ہجری پیر کے دن، جبکہ ماہ صفر کی آخری تاریخیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا: اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شہسوار سے پامال کر دو۔ میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاع سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا، اور اپنے ساتھ جاسوسوں اور مخبر لوگوں کو لے جانا۔
اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس کی بنیاد پر صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگوں یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرات اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جہاد کے جانے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند تھیں اور نڈھال حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف نامی مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پہلا پیغام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سر درد کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔ سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے یہاں باری باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تھے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی، بخار کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنووں سے 7 مشکیں پانی منگوائی اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے مراد اپنی ذات تھی۔ چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے دیکھ کر فرمایا، ابوبکر، خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابوبکر ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بس ابوبکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازے میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابوبکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابوبکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غمگسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے حضرت ابوبکر کی کھڑکی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابوبکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تو ابوبکر نے مجھے سچا کہا تھا۔ جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابوبکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا۔ جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابوبکر نے میری غم خواری کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابوبکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور باقی تمام لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کرائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ ہیں۔ ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی بھلائیوں کے بدلے ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پانی لانے کا حکم دیا، پھر وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔
افاقہ ہونے پر پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابوبکر آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پوری نماز ادا فرمائی۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابوبکر ہی نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر آخری روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردے سے باہر نکال کر مسجد کو دیکھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ پیر کا دن تھا، وہی دن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں بھی کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ کے قریب سنح نامی دیہات چلے گئے تھے، جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انور چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے یہ خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرے انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی کے آثار دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔
یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی سختی، اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند کرنے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کی تکلیف کے وقت کی سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے، جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو عافیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دے دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئے۔ مرض کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے۔ ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ علالت کے دوران مطلب بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائی تو ان کے کان میں کچھ باتیں کہیں، وہ سن کر رونے لگی۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو اور فرمایا، لوگوں، نماز نماز نماز
نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائے کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا، آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہے۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ باہر صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے، اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس آ گئے تھے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں یہی کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لے آئیں گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اور بہت زیادہ تھا۔ اس زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پر پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں یعنی عام مخلوق کو بھی مرنا ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر 30۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تمام لوگوں نے بیعت لی۔ اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھوئی دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرے کے مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا، پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصاری حضرات ثقیفہ بنی سعدہ ایک مقام کا نام ہے میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے جہاں وفات پائی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شق کی جائے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہیل بغلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح شق قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوائی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ پہلے پہنچ گئے، چنانچہ بغلی قبر تیار کی گئی۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قاسم اور حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ رنگ کا کپڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کے درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی، اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی ان پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے جہاں سے اس کا خمیرہ اٹھایا جاتا ہے۔
اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 9 تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور تیرے رسول اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل عطا فرمانا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرمانا، آمین ثم آمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے عظیم کسی کو دوام، کبھی کسی کو ہمیشگی حاصل نہیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ چلیے یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی ختم ہوتی ہے۔ بہت دل اداس سا ہے، آگے کیا کہوں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بس ختم کرتے ہیں۔ جس وقت صحابہ کرام کے سامنے یہ سب ہوا ہوگا تو ان کا کتنا برا حال ہوا ہوگا نا۔ جب ہم سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ چلیے انشاءاللہ آگے پھر کسی صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو لے کر، ان کی سوانح لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ تب تک کہ آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ سبسکرائب کرنا یا نہ کرنا میں آج نہیں بھولوں گی، آپ لوگوں کی مرضی پر چھوڑتی ہوں۔ جو لوگ نئے ہیں، پرانے اگر دل چاہے تو کر دیجئے۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلدی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔